بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پڑھائی میں دل لگا کر محنت کر رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی انگلش کی بک کا یونٹ 1 دا سیویئر آف دا مین کائنڈ، بنی نوع انسان کا نجات دہندہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے اپنی بک کے سٹارٹ کا جو پہلا یونٹ ہے وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند نمایاں پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہوئے کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس یونٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یونٹ کا تعارف، خلاصہ، درست انداز میں انگریزی کے الفاظ کی ادائیگی یعنی کہ تلفظ، پروننسیشن، ضروری نکات، ترجمہ اور تفصیل پڑھیں گے، جبکہ اگلی ویڈیو میں ہم امتحانی نقطہ نظر سے اس یونٹ کی مشق مطلب ایکسرسائز کو حل کریں گے۔ جنٹلمین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ تلفظ کی درست ادائیگی کر لیں، ضروری نکات کو سمجھ لیں، یونٹ کا خلاصہ کر سکیں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد سمجھ سکیں، اور آپ یہ بات جان لیں کہ کس طرح نبی کریم آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو بدل ڈالا۔ مائی اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کیسا تھا، وہاں کے لوگ کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح محنت کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور فتوحات حاصل کی، کس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت اور سیرت کے معترف ہیں۔ اس سبق میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ جنٹلمین، اگر آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پاس کریں، 3 سے 5 منٹ کے لیے اس یونٹ کے تمام ٹیکسٹ کو سائلنٹلی خاموشی سے پڑھیں۔ اب نیکسٹ 3 to 5 منٹس کے لیے آپ اس ٹیکسٹ کو بآواز بلند پڑھیں اور خود نوٹ کریں کہ آپ الفاظ کی ادائیگی کس طرح کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے اور جس طرح میں آپ سے لفظ پروناؤنس کرواؤں گا یا آپ میرے پیچھے پیچھے بولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کس طرح پڑھ رہا تھا اور جب سر بتا رہے ہیں تو ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ گڈ۔ اور جب آپ نے اس کو بہت احتیاط سے پڑھ لیا ہے تو تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کو اس کی سمجھ کیا آئی، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ یہ موازنہ کر سکیں گے کہ جو میں نے پڑھا وہ کس طرح پڑھا اور جو مجھے سمجھ آئی وہ کیا سمجھ آئی، اور اب جب لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے تو سر کے ڈیٹیل میں سمجھانے کے بعد مجھے کیا سمجھ آئی۔ شاباش جنٹلمین، محنت سے اور لگن سے سیکھنا ہے۔ اب ہم پیراگراف نمبر 1 کو ایکسپلین کریں گے اور ٹرانسلیٹ کریں گے۔ Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. سرزمین عرب کی دلکشی اور خوبصورتی بے مثال ہے۔ With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun، جس میں گمنام رستوں والے صحرائی ٹیلے ہیں اور خط استوا پر چمکتے سورج کی تیز آنکھوں کو چندھیا دینے والی کرنیں ہیں۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. شاعروں اور مسافروں کے تخیلات اس سرزمین کی تاروں بھری آسمان میں جوش سے بھرپور ہوتے ہیں۔ It was in this land that Rasool was born in the city of Makkah
which is about 50 miles from the Red Sea. इसी सरजमीन के शहर मक्का में पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत हुई, जो कि बहेरा अहमर से 50 किलोमीटर की मुसाफत पर है। सो जेंटलमैन, इस पैसेज में अनपैरेलल्ड चार्म, लासानी खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ऐसे सहरा कि जिनमें रस्तों का कोई सुराग नहीं मिलता, इंसान गुम जाता है। सैंड ड्यून्स, सहराई टीले, ड्यून्स मट्टी के जो टीले से पड़े होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे। डेजलिंग रेज, ऐसी किरणें जो आंखों को चुंधिया दें, जिस तरह सूरज की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है और हमें आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं। ट्रॉपिकल सन, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अरब और अरब के आसपास के ममालिक ज़मीन के ऐसे एरिया में हैं जिसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं, जहाँ पे सूरज बहुत ज़्यादा चमकता है। ट्रॉपिकल से ऊपर एक और एरिया होता है, उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल, जिसमें सूरज निस्बतन कम चमकता है, जिसमें रातें लंबी होती हैं। और इस तरह फिर हम पोलर जोन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें बर्फ़ जमी हुई है, जहाँ पे 6-6 महीने दिन होता है और 6-6 महीने रात होती है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ट्रॉपिकल सन, ये एरिया ऐसा है जिसमें सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ चमकता है। स्टारी स्काई, ऐसा आसमान जो कि तारों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि सहरा है, पोल्यूशन है नहीं, और ये उस वक्त की बात हो रही है जिस वक्त तो बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं थी, और तारे जो थे वो बिल्कुल अपनी पूरी आबोताब और चमक के साथ आसमान के ऊपर शायरों को और मुसाफिरों को लुभा रहे होते थे, और उनकी इमेजिनेशन, तख़य्युलात को दावत दे रहे होते थे कि आएँ और हम में खो जाएं। क्योंकि शायर जो होते हैं और जो ट्रैवलर्स होते हैं, ये फ्री होते हैं, इनके पास बहुत वक्त होता है सोचने का। रेड सी, इसको बहेरा अहमर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेड सी कहते हैं। रेड सी से 50 किलोमीटर दूर मक्का का शहर है। अब रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं? रेड सी, इसमें एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है जो थोड़ा रेडिश कलर का होता है, सुर्खी माइल। और दूसरा, ये बहुत साल्टी सी है, बहुत ज़्यादा इसमें नमकियात हैं। और ये ऐसा समंदर है जिसके अंदर एक भी दरिया, यानी कि सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी का कोई भी सोर्स इसके अंदर नहीं गिरता। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर इज मक्का सिचुएटेड? सोचें। गुड, लिखा हुआ है मक्का इज सिचुएटेड 50 माइल्स अवे फ्रॉम रेड सी। वेरी गुड। Gentlemen, passage 2. The Arabs possessed a remarkable memory and were eloquent people. अरबों की याददाश्त बहुत ज़्यादा थी और वो बला के फसीह बलीग लोग थे। Their eloquence and memory found expression in their poetry. उनकी फसाहत, बलागत और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी से होता है। Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. हर साल उकाज के मकाम पर मेलों में शायरी मुकाबलों का इनकाद कराया जाता था। It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid. ये रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you, मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ, for each letter of the alphabet, हर हरूफ तहज्जी के लिए 100 long poems, 100 से ज़्यादा तवील नज़में, without taking into account short pieces, छोटे छोटे इक्तिसाबात का शुमार किए बगैर, and all of that was composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam. और ये सब कुछ इस्लाम की तबलीग से पहले के शुआरा ने लिखा है। It is no small wonder that Allah Almighty chose. ये कोई मामूली हैरानी की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने चुना the Arabic language,
عربی زبان کو for his final dispensation اپنے آخری پیغام کی تبلیغ کے لیے and the preservation of his word اور اپنے احکامات کو محفوظ بنانے کے لیے. Gentlemen possessed a remarkable memory. ان کی یادداشت بہت زیادہ تھی. eloquent فصیح و بلیغ. eloquence فصاحت اور بلاغت. memory یادداشت. expression اظہار. fair میلہ. ایک فیئر ہوتا ہے اچھا، ایک فیئر ہوتا ہے کرایہ، لیکن یہاں پہ FAIR میلہ کے معنی میں آیا ہے. پوئٹیکل کمپٹیشنز شعری مقابلے جہاں پہ مختلف شاعر اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں شعر و شاعری کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنا اپنا کلام سناتے ہیں. ریسائٹ کا ہم ویسے مطلب لیتے ہیں تلاوت کرنا، لیکن پڑھنا، لے میں پڑھنا، سر میں پڑھنا. ریسائٹ شاعری سر میں پڑھی جاتی ہے. الفابیٹ حروف تہجی. ایکسکلوسیولی خاص طور پر. پروملگیشن پھیلانا، تبلیغ کرنا. ونڈر حیرانی. ڈسپینسیشن تبلیغ. پریزرویشن محفوظ کرنا. ڈسپینسیشن ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے نظام کی تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں. اس پیراگراف میں ایک لفظ آیا ہے اوکاز. اوکاز ایک ایسی جگہ تھی ان وقتوں میں جس کو ایک بہت بڑا ادبی مقام حاصل تھا. وہاں پر ادب سے شغل رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے اپنے جو آرٹ کے پیسز ہیں، ادبی نمونے ہیں، ان کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. اس پیسج میں ایک کوشچن دیا ہوا ہے، what kind of competition was held at اوکاز؟ گڈ، ویری گڈ. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ literary competitions were held at اوکاز، اور every year a fair was held for poetical competitions at اوکاز. Very good. Passage 3 and 4. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں بنی نوع انسان تباہی اور انتشار کے دہانے پر کھڑا تھا. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو تہذیب 4,000 سال میں پروان چڑھی وہ اب ڈگمگانا شروع ہو گئی تھی. Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں سے ہی پروان چڑھایا جنہوں نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے منور کیا. When Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. جب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ اپنا زیادہ وقت غار حرا میں خلوت اور یاد باری تعالیٰ میں صرف کرتے تھے. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی اور خوراک کے بندوبست کے ساتھ کئی دن اور ہفتے یاد الہی میں گزارا کرتے تھے. Gentlemen, mankind بنی نوع انسان، انسانیت. ورج
दहाना, आखिरी किनारा, केओस, इंतशार, तबाही, वर्ज ऑफ केओस, तबाही के दहाने पर, उर्दू में एग्जैक्ट इस तरह बोलेंगे। सीम्ड, ऐसा महसूस हुआ। सिविलाइजेशन, तहजीब, बहुत सारी सिविलाइजेशन इस दुनिया में आई हैं, तहजीबें आई हैं जो रही हैं, उरूज पर पहुंची हैं और ख़त्म हो गई हैं। जिस तरह के हम सुनते हैं कि गंधारा की एक तहजीब थी, मोहनजोदड़ो उसकी एक तहजीब थी, इस तरह बहुत सारी तहजीबें आई हैं। क्रम्बलिंग, लड़खड़ाना, डगमगाना, गिरने के करीब होना। रेज्ड, परवान चढ़ाना, खड़ा करना, परवरिश करना। ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इग्नोरेंस, जहालत। फेथ, ईमान। सॉलिट्यूड, खलवत, तन्हाई, बिल्कुल अकेले। मेडिटेशन, यादे इलाही। मराकबा, मराकबा आपके लिए थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ होगा। जब आप अकेले बैठते हैं और गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, उसको हम मराकबा कहते हैं। हिरा, केव ऑफ हिरा, गारे हिरा मक्का में जबल नूर पर वाक़या है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे अकेले। ये आपने सुना होगा, मैंने पिक्चर भी ऐड की है आपके समझाने के लिए। रिटायर, रिटायर गोशा नशीन होना, मीन्स जिस तरह लोग रिटायर हो जाते हैं, मीन्स वो अपनी जॉब से फ्री हो जाते हैं। सो गोशा नशीन होना, किसी एक साइड पे जाकर बैठ जाना, रिटायर। रिमेम्बरेंस, याद करना, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादर मुतलक की याद। ये पैसेज 3 और 4 छोटे थे, इसलिए मैंने आपको इकट्ठे एक्सप्लेन कर दिए। Gentlemen, passage number 5. The period of waiting had come to a close. इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को थीं. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उनसे इंसान से सरशार था. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि वो गलत अकायद, माशरती बुराइयां, जुल्म और नाइंसाफ़ी का जड़ से खात्मा करें. The moment had arrived when he was to be bestowed with नबूवत. आखिरकार वो वक्त आन पहुंचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से सरफराज होने वाले थे. जैसा कि आपको पता है कि पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में प्रॉफिटहुड, नबूवत के ओहदे पर सरफराज हुए. One day when he was in the cave of Hira, हज़रत जिब्रील, गेब्रियल, अंग्रेजी में गेब्रियल कहते हैं, अलैहिस्सलाम, came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाने आए. ये 5 आयात हैं जो कि सूरह अलक से ली गई हैं. सूरह अलक में टोटल 19 आयात हैं. ये सूरह नंबर 96 है कुरान मजीद में, और ये एक मक्की सूरह है. और सबसे पहली वही जो पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, ये वो आयात हैं. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़,
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. Read in the name of thy Lord who created. پڑھو اور اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا. Thy Lord, thy archaic انگلش، پرانی انگلش کا لفظ ہے thy self, yourself، اس کے میننگز ہیں. یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ریلیجس لینگویج، دینی زبان استعمال کی جاتی ہے تو اس میں thy آتا ہے. اس طرح ایک لفظ ہے thou, thou، اس کا مطلب ہے یو، تم. وہ بھی آرکیک انگلش ہے، کم یوز ہوتا ہے، لیکن جب ریلیجس یا کلیسائی زبان استعمال کی جاتی ہے تو اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ. پیدا کیا انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے. خون کا جمع ہوا لوتھڑا، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. مرد اور عورت کا جب رشتہ ازدواج میں حلال طریقے سے جو ملاپ ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ میں جو خون کا لوتھڑا عورت کے رحم تک مرد سے پہنچتا ہے اس سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے. ریڈ اینڈ thy Lord is most bountiful. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. Who taught the use of the pen. جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعہ سے. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. یہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، آپ بھی اس کو ایکسپیرینس کریں. جب بھی آپ پڑھیں، بک پڑھیں، یوٹیوب پر پڑھیں، یا کلاس میں آپ اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے صرف ایک پین، ایک قلم اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، صرف ہولڈ کیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو لرننگ ہے اس کا لیول بڑھ جائے گا، آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ. اور انسان کو سکھایا وہ علم جو وہ نہیں جانتا تھا. سو جنٹلمین، ریڈ جو میں نے مارک کیے ہیں یہ میں نے سمجھا ہے کہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں آپ کے لیے، تو اگر آپ ان کے میننگز لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں. میں آپ کے لیے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں. پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کی گھڑیاں. اوور فلوئنگ، سرشار تھا، لبالب بھرا ہوا تھا، چھلک رہا تھا. پروفاؤنڈ کمپیشن. پروفاؤنڈ کہتے ہیں خاص، گہرا، خالص. کمپیشن شفقت، محبت، انس. پریسنگ ارج. پریسنگ ارج شدید خواہش. ایریڈیکیٹ. ایریڈیکیٹ ہوتا ہے ختم کرنا، لیکن یہ ایک خاص لفظ ہے جو جڑ سے ختم کرنا، بالکل ختم کرنا، اس میننگ میں آتا ہے. رانگ بلیفز، غلط عقائد. غلط عقائد کیا ہیں؟ دین اسلام ایک مکمل کامل دین ہے. اس کے علاوہ جو لوگ جس قسم کا بھی ریلیجس بلیف رکھتے ہیں، جس طرح ہم کرسچین، جیوز، بدھسٹ اور ان کو سمجھتے ہیں، مینس غلط عقائد. اللہ کی وحدانیت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں. سوشل ایولز، معاشرے کی برائیاں، یہ بہت ساری ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اس سے لے کے قتل کرنا، ڈاکہ ڈالنا، شراب پینا، اور سوشل ایولز کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے. کروئلٹی، ظلم، انجسٹس، ناانصافی. بیسٹوڈ، نوازا جانا، سرفراز ہونا، نبوت، پرافٹ ہوڈ. حضرت جبریل. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں. کنویڈ، دیا، پہنچایا، سنایا، بتایا. دائے لارڈ، آقا. دائے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لارڈ آقا. کلاٹ جمع ہوا خون، کنجیلڈ جمع ہوا، کلاٹ جمع ہوا خون.
बाउंटीफुल, करीम, करामत वाला, करीम। ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। प्लीज मूव टू पैसेज 6। The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun. वही का नज़ूल शुरू हो चुका जो कि आइंदा 23 साल तक जारी रहा। And the Rasul had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वहदानियत और नस्ल इंसानी के इत्तेहाद का ऐलान किया। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हयात तौहम परस्ती, जहालत और बेएतकादी, कुफ्र के गठजोड़ का खात्मा था। And set up a noble conception of life, और मकसद हयात का अजीम तसव्वुर देना था। And lead mankind to the light of faith and divine bliss, और बनी नौ इंसान को नेमत खुदावंदी और ईमान से रूशनास कराना था। वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। रेवलेशन, नुज़ूल, जाहिर होना, रिवील होना। डिवाइन, इल्हामी, खुदाई, आसमानी, समथिंग फ्रॉम अबव, आसमानों की तरफ से। जिस तरह कहते हैं हम डिवाइन बुक्स, इल्हामी किताबें। अराइजन, खड़े हो चुके थे, तैयार हो चुके थे, परवान पा चुके थे। प्रोक्लेम, प्रचार करने के लिए, ऐलान करने के लिए। वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत, उर्दू में हम इसको तौहीद कहते हैं, एक लफ्ज़ में तौहीद कहते हैं। यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का इत्तेहाद, इत्तेहाद इंसानियत, इंसानियत की यगांगत। मिशन, मकसद। नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, तौहम परस्ती का गठजोड़। नेक्सस, गठजोड़। इग्नोरेंस, जहालत। डिसबिलीफ, कुफ्र, बेएतकादी। नोबल कॉन्सेप्शन, नोबल कॉन्सेप्शन, अजीम तसव्वुर। लीड मैनकाइंड, इंसानियत की रहनुमाई। लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी। डिवाइन ब्लिस, ब्लिस नेमत, डिवाइन इल्हामी, खुदाई नेमतें। सो इस पैराग्राफ में जो सुपरस्टिशन है, तोहमात, इग्नोरेंस, जहालत, डिसबिलीफ, कुफ्र, बेइत्कादी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो दौर जहालत का हिस्सा रही हैं, जिसमें जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था, शराब नोशी की जाती थी और इस तरह के और बहुत सारे माशरती मसाइब और मसाइल थे, जिसकी वजह से हमसे पहले आने वाली जो उम्मतें हैं उन पर अल्लाह ताला के अजाब भी नाजिल हुए हैं, जिस तरह कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, ये सारी हमने पढ़ी हैं और हमने सुनी है। इसमें उस दौर का जिक्र हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो वो एक मकसद हयात लेकर आए, और वो मकसद हयात ये था कि इंसानियत को, इंसानों की, बनी नौ इंसान की उन्होंने रहनुमाई करनी है एक अजीम मकसद हयात की तरफ, और ईमान की रोशनी से रोशनास करवाना है और अल्लाह की नेमतों की तरफ हमें लेकर चलना है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द मिशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश, सोचें इस पे। वेरी गुड। हिज मिशन, द प्रॉफिट केम विद द मिशन टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन,
ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Gentlemen, the last 4 lines of this passage was the mission of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gentlemen, please move to passage 7. शाबाश, हिम्मत करें. जैसे खेलने कूदने का स्टैमिना होता है, वैसे पढ़ाई का भी स्टैमिना बनाना होता है. अटेंटिव रहें. Since this belief was threatening their dominance in the society, चूंकि ये अकीदा कुफर के माशरे के गलबा के लिए खतरा था, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. इसीलिए भटके हुए अरब के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. उनकी ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद को तर्क कर दें, छोड़ दें और बुत परस्ती इख्तियार कर लें. On one occasion, एक मौका पर, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और मेहरबान चचा अबू तालिब की तरफ एक वफ्द भी भेजा. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message. उन्होंने मतलब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें और फेस देयर एनमिटी, वरना उनकी दुश्मनी के लिए तैयार रहें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, खुद को इस अलमिया में देखकर, he sent for his nephew and explained to him the situation. उन्होंने, हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मामला से आगाह किया. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, अपने चचा अबू तालिब को यादगार अल्फाज में जवाब दिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, My dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज ला दें, and the moon in my left, और मेरे बाएं हाथ में चांद को रख दें, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. फिर भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत के प्रचार को तर्क नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं, ख़त्म नहीं करूंगा. I shall set up the true faith upon the earth. मैं ज़मीन पर हक के निज़ाम को कायम करूंगा. और perish in this attempt, और या इस कोशिश में खुद ख़त्म हो जाऊंगा. जेंटलमैन, ये जो दीन हमें इस हालत में मिला है, और हम अल्लाह ताला की, हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं. वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिला. अब हम मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स को देखेंगे. थ्रेटनिंग, तंबीह वाले, धमकी वाले. थ्रेटनिंग अल्फाज, रवैया, कुछ भी. डोमिनेंस, डोमिनेंस मीन्स
کسی چیز پہ آپ کی عبور ہونا یا غلبہ ہونا، ڈومیننس غلبہ، سوسائٹی معاشرہ، پیگن بھٹکے ہوئے، کافر، پیگن عربز عرب کے جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، ماؤنٹ پریشر آپ پر انہوں نے دباؤ بڑھایا، ماؤنٹ بڑھایا، فالوورز پیروکار، ریناؤنس چھوڑ دیں، ترک کر دیں، کاز مقصد، آئیڈل ورشپنگ بت پرستی، اوکیژن موقع، ڈیلیگیشن وفد کچھ لوگ جب مل کے کسی خاص مقصد کے لیے کوئی پیغام لے کے جب کہیں پہ جاتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں اکثر کہتے ہیں کہ عرب ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے یا چائنیز ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. ڈیلیگیشن مینز کچھ خاص آفیشلز، کچھ خاص لوگ جب کسی کو پیغام لے کے جاتے ہیں، ڈیلیگیشن وفد. ریسٹرین رک جائیں، ترک کر دیں، چھوڑ دیں، باز آ جائیں. پریچنگ تبلیغ کرنے سے، پھیلانے سے. ڈیلیما المیہ ایک ایسی سچویشن جس میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس رستہ کوئی نہیں ہوتا، نو وے آؤٹ. نیفیو بھانجا، بھائی کا بیٹا، نیفیو. رسپونڈڈ جواب دیا. میموریبل یادگار، عظیم، نہ بھولنے والا. ابینڈن چھوڑ دیں، ترک کر دیں. پروکلیمیشن اشاعت، اعلان کرنا، پرچار کرنا. وننس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت. ٹرو فیتھ سچا عقیدہ، پکا عقیدہ. پیرش ختم ہو جانا. اس پیراگراف سے ریلیٹڈ بھی آپ کی بک میں ایک کوشچن دیا ہوا ہے. وائی ڈڈ دا پیگن عربس سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسولز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل؟ گڈ، شاباش، سوچیں. یس، ویری گڈ. سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو رسولز kind and caring uncle Abu Talib to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message. Otherwise, be ready to face the enmity. My dear students, paragraph number 7 اور 8 اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا حضرت ابو طالب ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، پیغامات کے ذریعے مکالمہ ہو رہا ہے. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے پختہ عزم سے بہت متاثر ہوئے اور جواب بھیجا. سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے لخت جگر، بیٹے. گو دائی وے، اپنے رستہ پر گامزن رہو. نن ول ڈیئر ٹچ دی، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا. I shall never forsake thee، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. And the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نو انسان کے لیے اللہ کے بتائے گئے رستے پر ثابت قدم رہے. Imbued with divine guidance،
and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا خدائی رہنمائی، فضل، پختہ عزم، عزت اور وقار کے ساتھ ڈٹ کر کیا. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. انتہائی کم وقت میں انہوں نے بنی نوع انسان کو روحانی اور دنیاوی طور پر ممکنہ بلند ترین مقام پر سرفراز کیا. He was also a driving force behind the Arab conquests. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتوحات عرب کے پیچھے ایک کار فرما متحرک طاقت تھے which have created an everlasting impression on human history. جس نے انسانی تاریخ پر ایک انمٹ نقش چھوڑا ہے. انمٹ، نہ مٹنے والا. No wonder، اس میں کوئی حیرت نہیں. He is universally acknowledged as the most influential figure in history. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متفقہ طور پر تاریخ کی انتہائی پر اثر شخصیت مانے جاتے ہیں. جنٹلمین، اب ان پیسیجز کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز کو دیکھتے ہیں. فرم ڈٹرمنیشن، پختہ ارادہ. ڈیئر، ہمت کرنا. دی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ آرکیک انگلش ہے لیکن پھر بھی ریلیجس میں یہ یوز ہوتی ہے. دی یو. فورسیک، چھوڑوں گا، ترک کر دوں گا. دی یو، ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر. امبیوڈ، حصہ بن جانا. ڈیوائن گائیڈنس، خدائی رہنمائی. فرم ریزالو، پختہ عزم. فرم، پختہ، ریزالو، عزم. انکاؤنٹرڈ، سامنا ہونا. چیلنجز، مشکلات. گریس، عزت. ڈگنیٹی، وقار. ان نو ٹائم، بہت ہی کم وقت میں. ایلیویٹڈ، بلند کر دیا، اٹھا دیا. اسپرچول، روحانی. ورڈلی، دنیاوی. ڈرائیونگ فورس، متحرک قوت، ایسی طاقت جو کسی چیز کو چلاتی ہے. ڈرائیونگ فورس. جس طرح ہم کیل پر ہتھوڑی ماریں تو ہتھوڑی کیل کے لیے، ہیمر نیل کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس پرووائڈ کرتا ہے جو ہٹ کرتا ہے اس کو، پیچھے سے ایک پش ملتا ہے. کانکیسٹس، فتوحات. ایور لاسٹنگ، نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ رہنے والا. انمٹ، امپریشن، نقش، اثر. نو ونڈر، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں. ونڈر، حیران ہونا. یونیورسلی ایکنالجڈ، متفقہ طور پر مانا جانا. یونیورسلی، متفقہ طور پر. ایکنالجڈ، مانا جانا. انفلوئنشل فگر، پر اثر شخصیت. یہ پیسج 9 کا بقیہ حصہ ہے. In the words of Michael Hart, a great historian. مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، جو کہ ایک عظیم مؤرخ ہے. مائیکل ہارٹ ایک تاریخ دان ہے جو ہسٹری کے بارے میں بکس لکھتا ہے. تو اس نے دنیا کے 100 عظیم لوگوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا نمبر دیا ہے. یہ مائیکل ہارٹ کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے.
مائیکل ہارٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بات کی ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد، مرکزی اخلاقیات اور اقدار کے ذمہ دار تھے۔ In addition، مزید برآں یہ کہ he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ عقیدہ، مذہبی رسومات اور نئے عقیدہ کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ نیا عقیدہ means religion اسلام۔ In fact، در حقیقت، as the driving force behind the Arab conquests، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتوحات عرب کی کار فرما متحرک قوت ہونے کی وجہ سے he may well rank as the most influential political leader of all time، دنیا کے تمام سیاسی رہنماؤں سے افضل اور عظیم الشان رتبہ کے حامل ہیں۔ The Arab conquests of the 7th century، 7ویں صدی کی فتوحات عرب۔ 7ویں صدی کی فتوحات عرب جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں، بہت اہم ہیں، کیونکہ اس وقت دین اسلام جو ہے یہ بہت زیادہ اس نے دنیا میں فتوحات حاصل کی اور یہ پھیلا، اور یہ اتنا پھیلا کہ اس نے پرشیا، سسینین امپائر، سیریا، شام، پیلسٹائن، فلسطین، ایجپٹ، مصر اور نارتھ افریقہ، شمالی افریقہ میں پھیل کر کئی مسلمان سلطنتیں جو ہیں ان کی بنیاد رکھی۔ تو اس لیے 7th سینچری کی کانکیسٹس آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے بھی 2 پیراگرافس میں عربز کانکیسٹس اس کا ذکر ہوا ہے، فتوحات عرب۔ have continued to play an important role in the human history down to the present day، انسانی تاریخ میں آج تک اہم کردار رکھتی ہیں۔ فتوحات عرب انسانی تاریخ میں آج تک اہم کردار رکھتی ہیں۔ اب ہم ورڈز کے میننگز دیکھتے ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈز کے۔ ہسٹورین، تاریخ دان، مؤرخ، جو لوگ تاریخ لکھتے ہیں ہسٹری میں، اور اسپیشلی تاریخ دان وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل، اور اسپیشلی ویسٹرن ہسٹورینز جو ہیں وہ مینس کہ بالکل حقیقت پر مبنی فیکٹس کے اوپر اور سچ تاریخ میں لکھتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے تاریخ کو محفوظ کیا جائے، تاکہ وہ تاریخ سے سیکھیں۔ رسپانسبل، ذمہ دار۔ تھیولوجی، مذہبی عقیدہ۔ ایتھیکل، اخلاقی، اخلاقیات۔ مورل پرنسپلز، اقدار کے اصول۔ ایک ہوتا ہے مورل، نتیجہ، ایک ہوتا ہے مرال، جذبہ، ان کو کہتے ہیں مورل، اخلاق، اخلاقیات، اقدار۔ ایتھیکل، اخلاقیات، اخلاقی، مورل، اقدار۔ جس طرح کہ ہر معاشرے کی اپنی قدریں ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، اقدار۔ پروزیلیٹائزنگ، تبلیغ عقیدہ۔ جس طرح کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کو جب دین اسلام کے بارے میں تبلیغ کریں گے اور اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دیں گے، دی ایکٹ آف convincing someone to convert to your religion، proselytizing۔ faith، عقیدہ۔ establishing، قائم کرنا۔ religious practices، مذہبی رسومات۔ نماز پڑھنا، عیدین منانا، نماز جمعہ ادا کرنا۔ ایک دین جو ایک ضابطہ حیات دیتا ہے جس میں عبادات،
اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی عوامل ہوتے ہیں، ریلیجس پریکٹسز، جس طرح کہ ہم قربانی کرتے ہیں، سو ایک ریلیجس پریکٹس ہے. ان فیکٹ، در حقیقت، ڈرائیونگ فورس، متحرک قوت، کانکیسٹس، فتوحات، جنگ کے نتیجہ میں جب کوئی علاقہ فتح کیا جاتا ہے، جیتا جاتا ہے. انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، با اثر سیاسی رہنما، ڈاؤن ٹو پریزنٹ ڈے، آج تک، گزشتہ دنوں، گزشتہ ادوار یا گزرے ہوئے وقت سے لے کر آج تک، ڈاؤن ٹو پریزنٹ ڈے. موونگ ٹورڈز دا لاسٹ پیسج آف یونٹ 1. Such a thorough transformation of man and society، انسان اور معاشرہ کی یکسر تبدیلی، مکمل طور پر تبدیلی، owes to، مرہون منت ہے، the Rasul's deep faith in Allah Almighty، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر پختہ یقین کے، to his love for humanity، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت کے لیے محبت کے، and to the nobility of his character، اور عظیم الشان سیرت کے. Indeed، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ، his life is a perfect model to follow، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تقلید، پیروی کے لیے آسن نمونہ ہے. In reply to a question about the life of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا said، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، his morals and character، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدار اور سیرت are an embodiment of the holy Quran، مجسمہ قرآن حکیم ہیں. The final word about the savior of mankind in holy Quran is، نبی آخر الزمان، نجات دہندہ انسانیت کے بارے میں قرآن مجید میں آخری الفاظ کچھ اس طرح ادا کیے گئے ہیں. یہ نیچے 2 آیات ہیں جو کہ 33 نمبر مدنی سورہ آل احزاب سے لیے گئے ہیں، جس میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں، اور اس میں سے یہ 2 آیات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. O Nabi, surely we have sent you as a witness، اے پیغمبر، یقیناً we have sent you، ہم نے آپ کو بھیجا ہے as a witness، ایک گواہ کے طور پر، and as a bearer of good news، اور خوشخبری سنانے والے کے طور پر، دین اسلام کی خوشخبری لوگوں کے لیے، and as a warner، اور عذاب سنانے والے کے طور پر، تنبیہ کرنے والے کے طور پر، and as the one inviting to Allah by his permission، اور وہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، and as a light giving torch، اور ایک ایسا چراغ روشن بنا کر بھیجا ہے جو دعوت خداوندی دینے کے لیے زمین پر تشریف لائے ہیں. جنٹلمین،
اب ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز کو دیکھیں گے. تھارو ٹرانسفارمیشن، تھارو یکسر مکمل طور پر، ٹرانسفارمیشن تبدیلی. اوز ٹو مرہون منت ہے، ڈیپ فیتھ پختہ یقین، ہیومینٹی انسانیت، نوبلٹی سیرت، نوبلٹی شرافت، کیریکٹر کردار، سیرت، پرفیکٹ ماڈل مجسم نمونہ، احسن نمونہ پرفیکٹ وداؤٹ اینی فلا، مورلز اقدار ویلیوز، کیریکٹر کردار، ایمبوڈیمنٹ مجسمہ، سیویئر آف مین کائنڈ بنی نو انسان کا نجات دہندہ، دہندہ دینے والا اردو لینگویج. بیئرر آف گڈ نیوز خوشخبری سنانے والا، وارنر تنبیہ کرنے والا، وارن کرنے والا عذاب کی خبر سنانے والا، انوائٹنگ دعوت دینا، پرمیشن اجازت، لائٹ گیونگ ٹارچ چراغ روشن، ایسا چراغ جس سے دنیا میں جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے. اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ بالکل آہستہ آہستہ چلوں، سلو بولوں، اور کوشش کروں کہ ایک چیز کو تھوڑا زیادہ سمجھانے کی کوشش کروں، اسی لیے تھوڑا ویڈیو کا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو جو لوگ تھوڑا زیادہ پیس کو کیچ کر سکتے ہیں وہ بے شک اس ویڈیو کو 1x کی بجائے 2x یا 3x پہ چلا لیں. لیکن جو لوگ جن کے لیے انگلش ایک بہت بڑا ایشو ہے، بولنا ایشو ہے، اس کی میننگ سمجھنا ایشو ہے، یا انہوں نے ساتھ ساتھ کچھ نوٹس بنانے ہیں، تو وہ اس ویڈیو کو اسی سپیڈ میں سنیں. تو یہ ویڈیو جتنی بھی ٹائم کی بنی ہے، اگر آپ اس کو 2x یا 3x سپیڈ پہ چلائیں گے تو یہ آپ کا ٹائم کم لے گی. لیکن جو لوگ جن کے لیے انگلش ایک ایشو ہے، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ انگلش کے پیپر میں کم نمبر لیں گے یا فیل ہو جائیں گے، یا ایسے لوگ جو انگلش کو ایز اے سبجیکٹ ریلیجسلی امپروو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اسی سپیڈ میں سنیں، غور سے لفظوں کی ادائیگی سنیں، مشکل الفاظ کے میننگز دیکھیں، سینٹنس میں نے کس طرح پڑھا ہے وہ دیکھیں، اور سینٹنس کا میں نے ایک مکمل ترجمہ جو ہے وہ کس طرح اردو کے جملے میں بولا ہے وہ دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ کو صرف انگلش سیکھنے کے لیے نہیں، اردو میں بھی سیکھنے کے لیے بہت سے الفاظ ملیں گے. اپنے آپ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کی تڑپ پیدا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دلوں کو پرنور کریں. اس یونٹ 1 دی سیویئر آف مین کائنڈ کے سیکنڈ پارٹ میں ہم امتحانی نقطہ نظر سے ایکسرسائز کو حل کریں گے، اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، تاکہ اس یونٹ کے بارے میں کوئی بھی آپ کا کویسچن نہ رہ جائے. تو یہ دو ویڈیو 1 اور ویڈیو 2 میں آپ کا یونٹ 1 دی سیویئر آف مین کائنڈ بالکل سیکھنے کے حساب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے حساب سے، کچھ ایکسٹرا انفارمیشن جو اس میں نے دی ہے اس حساب سے، اور یقینی طور پہ جو آپ نے پیپر دینا ہے اس کے حساب سے آپ کو بہت مدد کرے گی. اگر آپ کو کوئی بھی حصہ سمجھ نہ آیا ہو، آپ کا کوئی سوال ہو یا کیوری ہو، یا آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہو، تو کمنٹ میں لکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. جینٹلمین، اپنا بہت خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو فار لسننگ. تھینک یو.